السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ في مقام آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں اپنے پاک گھر میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی حافظ عمر فاروق راشدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جلسہ کی مکمل انتظامیہ کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ میرے محترم جناب چودھری افتخار احمد چیمہ صاحب، اور اسی طرح پیارے بھائی محترم جناب چودھری حمزہ افتخار چیمہ صاحب تشریف لے کر کے آئے، اور میرے پیارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا حافظ عمیر صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان سے بھی گزارش ہے آ جائیں، تھوڑا سا علماء کو آگے ہی بیٹھنا چاہیے، آگے تشریف لے کر کے آ جائیں۔ حضرات گرامی قدر، وقت بہت مختصر ہے۔ میں نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ کرام کی محبت ہے اس محبت کا ذکر کرنا ہے۔ مجھ سے پہلے محترم جناب پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب نے
ایک بات بڑی قیمتی ارشاد فرمائی ہے. ان کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی سفارش شفاعت اس بندے کو نصیب ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا، جس کے نامہ اعمال کے اندر یہ کلمہ موجود ہوگا، اس کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی. حضرات گرامی قدر، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے. ربیع الاول کے 12 تاریخ کو آپ کی آمد والی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر اختلاف ضرور ہے، لیکن آپ کی جو وفات کی تاریخ ہے، آپ کا جو دنیا سے جانا ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے. اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. جو ہمارے پیارے آج 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، چند سال پہلے وہ اسی 12 کو یوم وفات منایا کرتے تھے. ان کی کتابوں کے اندر بھی اس بات کو نقش کر دیا گیا ہے. 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے دن پر عجب انداز ہم نے پاکستان کی سرزمین پر دیکھا ہے. جھنڈیاں لہرائی گئی ہیں، جلوس نکالے گئے ہیں، خسروں کا ڈانس کروایا گیا ہے، گانا اور بجانا کروایا گیا ہے. حضرات گرامی قدر، خون کے آنسو انسان روتا ہے جب اس انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت کا نام لے کر کے ہمارے پاکستان کے اندر، ملک کے اندر نوجوان اس انداز کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات گرامی قدر، توجہ میری طرف رکھیے گا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ پیار آپ علیہ السلام کے یاروں کو تھا. آپ علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ محبت حضور علیہ السلام کے یاروں کو تھی. نبی علیہ السلام کے حقیقی جانثار وفادار تھے. آپ علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ تھے. حضرات گرامی قدر، دیکھیے تو صحیح نا، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا، اللہ نے اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کے ایمان کو اللہ نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے کہ ایمان ایسا لے کر کے آئیے جیسا ایمان صحابہ لے کر کے آئے ہیں. محبت حضور سے اس انداز کی کرنی ہے جس طرح صحابہ کرام نے محبت کی ہے. آئیے، ایک محبت تیری اور میری ہے، ایک محبت صحابہ کرام کی ہے. آپ دیکھیے تو صحیح نا، میرے نبی کا ایک یار ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد گھر کو تشریف لے کر کے چلے گئے. جب گھر گئے ہیں، بڑی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ دوبارہ مسجد کے اندر آگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا، او میرے یار کیا بات ہے، تیرے چہرے پر عجیب پریشانی کے اثرات نظر آ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ عرض کرتا، آقا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، مجھے آپ سے سب سے زیادہ پیار ہے، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، مجھے اپنی بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے پیار ہے، مجھے کل کائنات سے زیادہ آپ سے پیار ہے. آج میں اپنے گھر کے اندر جب موجود تھا، مجھے ایک بات نے پریشان کر دیا ہے، مجھے ایک بات نے پشیمان کر دیا، پریشان کر دیا. اذا ذکرت ذکرت، اذا ذکرت موتی و موتک. آقا مجھے اپنی موت یاد آ گئی ہے، مجھے اپنی موت یاد آ گئی ہے. میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. آج میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. آپ تو نبیوں کے امام ہیں، آپ تو کائنات کے دلہا پیغمبر ہیں. اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. آپ کی جنت میں اونچی شان ہوگی، آپ کا جنت میں اندر اونچا محل ہوگا. اگر اللہ کی رحمت سے مجھے جنت اللہ نے عطا کر بھی دی تو میں جنت کے اندر کہاں ہوں گا؟ میں اس بات کے اندر میں سوچ میں پڑ گیا کہ کل قیامت والے دن بھی
دی، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ میں نے اس جنت کو کیا کرنا ہے جس جنت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب نہیں ہونا۔ اے آقا مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے جنت میں بھی آپ کا پڑوس چاہیے۔ میرے آقا ابھی خاموش ہے، جبریل قرآن لے کر کے آ گیا ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے، اور میرے نبی کے امتیوں اور میرے نبی کے یاروں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کر کے آ جاؤ، میں تمہیں جنت بھی عطا کروں گا، جنت کے اندر حضور کا پڑوس بھی عطا فرماؤں گا۔ پھر کہے سبحان اللہ۔ میرے نبی کا یار عرض کرتے ہیں، آقا میں نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے، لیکن آپ کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم آپ کے بغیر جنت میں بھی رہیں گے تو کیسے رہیں گے۔ آئیے ایک اور بات، میرے نبی کا ایک اور یار ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی میں میرے نبی کا یار میرے نبی کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں دروازہ کھولا، میرے نبی کا یار چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، میرے نبی کا یار دہلیز پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے آقا پوچھتے یار کیا بات ہے، سبھی سوئے ہوئے ہیں، آپ یہاں پر موجود ہیں۔ عرض کرتے آقا میں بھی سویا ہوا تھا، میں بھی اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی ہے، میرے آقا آرام فرما ہے، اگر میرے آقا کو کسی چیز کی حاجت ہوئی صبح تو میرے نبی کے یار میرے نبی کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں اگر میرے نبی کو کسی بات کی حاجت ہوئی، میں جاتا ہوں اپنے نبی کی خدمت میں جاتا ہوں، اپنے نبی کی غلامی میں جاتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے دروازے پر بیٹھا ہوں۔ میرے آقا کو آپ کے یار کا یہ انداز بڑا پسند آیا ہے، میرے آقا قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، آپ واپس تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ میرے نبی فرماتے آپ کے پاس وضو کا پانی موجود ہے، جیتی آقا وضو کا پانی ہے، آپ نے اپنے آقا کو وضو کروایا ہے، جب آپ نے وضو کروا دیا ہے میرے آقا خوشی کے عالم میں میرے آقا فرماتے ہیں سل یا ربیحہ، ربیحہ سوال کر، اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے، ربیحہ مانگ، کیا مانگنا چاہتے میں تجھ سے، میں اللہ سے تجھے لے کر کے دیتا ہوں۔ اور سنیے نا، ایک غلام آپ ہے، ایک غلام وہ تھے، ایک محبت کرنے والے آپ اور میں ہیں، ایک محبت کرنے والے میرے نبی کے یار تھے۔ اتنی بڑی آفر ہے، میرے نبی کا یار عرض کرتے آقا میں نے اور کیا مانگنا ہے، اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، اے آقا اللہ نے دنیا میں ہمیں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، اگر آج سوال آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو اللہ سے عرض کیجئے اللہ جیسے دنیا میں ہمیں حضور کا ساتھ عطا کیا ہے، جنت میں بھی ہمیں حضور کا پڑوس عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر صحابہ سے میرے نبی کی جدائی صحابہ سے برداشت نہیں ہوئی ہے۔ آئیے نا دیکھیے تو صحیح نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ فاتح بن کر کے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آج بڑے خوش ہیں۔ میرے آقا اعلان فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی کا اعلان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے، جو کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ لے اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے۔ یارو عجب انداز ہے اس بادشاہ کا، بڑے بڑے بادشاہ جب ملک فتح کرتے ہیں نیست و نابود کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن آج میرے نبی کو، میرے نبی کے سارے غم میرے نبی کو یاد ہے۔
یہی وہ مکہ کی دھرتی ہے جس مکہ کی دھرتی پر میرے نبی کو لہو لہان کیا گیا، میرے نبی کے راستے پر کانڈوں کو بچھا دیا گیا، میرے نبی کے بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، میرے نبی کی صحابیہ حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کو نکلوا دیا گیا ہے، آل یاسر کو قربان کر دیا گیا ہے۔ میرے نبی کو اپنا ایک ایک زخم یاد ہے، میرے نبی کو دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، میرے نبی سجدے میں ہیں، گندی اوجری کو لا کر کے رکھ دیا گیا ہے، لیکن آج یہ بادشاہ آ رہا، آج یہ فاتح مکہ آ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اس کو بھی امان، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان، جو بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ لے اس کے لیے بھی معافی ہے۔ میرے نبی کا ایک یار عرض کرتا آقا یوں ہی اعلان کہہ دیجئے نا کہ میں نے سبھی کو معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے یہی میرا اعلان ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اور جاؤ اے مکہ کے مشرکوں، اور جاؤ اے مکہ کے وڈیروں، اور جاؤ اے مکہ کے چودھریوں، مجھے تمہارے سارے زخم یاد ہے لیکن میں آج کسی کا بھی بدلہ نہیں لیتا، میں نے تم سبھی کو معاف کر دیا ہے، میں نے تم سبھی کو معاف کر دیا۔ آج میرے نبی بڑے خوش ہیں، صحابہ بڑے خوش ہیں، میرے نبی کا ایک یار آ کر کے عرض کرتا ہے آقا سبھی خوش ہیں لیکن وہ جو انصار صحابہ ہے نا وہ ایک گروپ بنا کر کے ایک خیمے کے اندر زاروں قطار روتے چلے جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا اٹھے ہیں، جا کر کے پوچھتے ہیں یا معاشر الانصار، او میرے انصار ساتھیوں بتلاؤ تو صحیح نا، آج تو خوشی کا دن ہے، تمہیں کس بات نے رلا دیا ہے؟ انصاری صحابہ عرض کرتے ہیں آقا مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ کو مکہ سے بڑا پیار ہے، آپ کو تو مکہ سے مجبور کر کے نکالا گیا تھا، آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ کو بیت اللہ سے بڑا پیار ہے، اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اب آپ مکہ میں رہنے کو پسند فرمائیں گے، آپ مکہ چھوڑ کر کے جب آپ یثرب میں آئے، مدینہ میں آئے ہیں، ہمارے بھاگ کھل گئے، یثرب مدینہ تو شریف بن گیا، ہمارے مدینے میں بہاریں آ گئی، ہم خوشی کا ہمارا ٹھکانہ نہیں رہا، آپ ہمارے مہمان بن گئے، لیکن آپ اب ہم سے جدا ہو جائیں گے، ہم سے رخصت ہو جائیں گے، آپ مکہ میں رہنے کو پسند فرمائیں گے، ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے، ہم رو اس وجہ سے رہے ہیں کہ آپ کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوگی، آپ کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں او مدینہ والو ان محیا و محیاکم و مماتی و مماتکم، او میرے یارو وفا کا تقاضا یہ ہے اب زندگی بھی تمہارے ساتھ مدینہ میں گزرے گی، اگر رب سے ملاقات ہوگی تو مدینہ سے ہی ملاقات ہوگی۔ صحابہ سے میرے نبی کی جدائی برداشت نہیں ہے، صحابہ سے میرے نبی کی رخصتی برداشت نہیں ہے۔ آؤ دیکھیے نا میرے نبی کا یار سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، میں معاذ کی تمہیں داستان سناؤں۔ حضرات گرامی قدر سیدنا معاذ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس نا یمن سے ایک قافلہ آیا ہے، آ کر کے عرض کرتے آقا یمن میں بہت سے مسلمان ہیں، بہت سے مسلمان یمن کی سرزمین کے اوپر موجود ہے، ہمیں کوئی خطیب اور مبلغ چاہیے۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا، محبوب عوام، عالمی شہرت یافتہ حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کی زیارت فرمائیں، اور زیارت جب آپ کر چکے ہو تو پھر آپ واپس انشاءاللہ مفصل گفتگو ہوئے گی، اور اللہ فضل فرمائے کہ آج مدنی صاحب انشاءاللہ اگر تسی اسی طرح ماحول رکھو گے تو انشاءاللہ گفتگو لمبی فرما مفصل خطاب ہوئے گا انشاءاللہ۔ ذرا اونچی ایک بار آنکھوں سبحان اللہ، ایک بار پھر کہے ذرا سبحان اللہ۔
آپ علیہ السلام کے پاس یمن سے قافلہ آیا، یمن سے آ کر کے عرض کرتا آقا یمن میں بہت سے مسلمان موجود ہیں، ہمیں ایک خطیب چاہیے، مبلغ چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش ہے، اللہ نے پیغام بھجوایا، جبریل پیغام لے کر کے آ گیا ہے۔ جبریل نے نام زد فرمایا، حضرت سیدنا معاذ کا نام لیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں معاذ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرا نام لیا ہے، اللہ نے عرشوں پر تیرا نام لیا ہے، اللہ نے تیرا انتخاب فرمایا ہے کہ معاذ کو خطیب بنا کر کے بھیجیے، مبلغ بنا کر کے بھیجیے۔ حضرت معاذ روانہ ہونے لگے۔ میرے نبی کا ایک یار کہتا ہے او معاذ تو مدینہ چھوڑ کر کے چلا جائے گا، تو اپنے نبی کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا، تو اپنے نبی کی نمازیں، اپنے نبی کا چہرہ، اپنے نبی کا دیدار چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ حضرت سیدنا معاذ بھی پریشان ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں معاذ کو خود روانہ کروں گا، میں معاذ کے ساتھ میں نے چند ضروری باتیں کرنی ہے، میں معاذ کو خود روانہ خود رخصت کر کے آؤں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ کو نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، یا معاذ ان کو دلتا او حرکتا لا تشرک باللہ، معاذ اگر تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میں اپنی گفتگو کا دوسرا اور آخری حصہ شروع کر چکا ہوں، انشاءاللہ آپ توجہ میری طرف رکھیں تو بات جلدی ختم ہو جائے گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی آمد ہوئی، میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے اعلان فرمایا، میرے آقا نے پہلی گفتگو فرمائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ اے مکہ والو، اے مکہ میں رہنے والو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، اے میرے نبی نے یہ پیغام نہیں دیا اور میرے امتیوں میرا جشن مناتے ہوئے بازاروں کو سجا لینا، میرے نبی نے یہ پیغام نہیں دیا میری آمد پر خسروں کا ڈانس کروایا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میرے نبی تو گانا بجانا سے اتنی نفرت کیا کرتے تھے کہ ایک گانے کی آواز آ رہی ہے، میرے آقا نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دی ہے، اور میرے آقا جب تک آواز آتی رہی ہے میرے آقا نے اپنے کانوں کو بند کر کے رکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی کس لیے آئے تھے؟ یہ تو دین بڑا آسان ہو گیا، یہ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر ایسا دین اپنانا تھا پھر ابو جہل کو کیا مسئلہ تھا؟ اگر ایسا ہی دین منانا تھا پھر ابو لہب کو کیا مسئلہ تھا کہ سال بعد جھنڈیاں لہرا دی جائیں، جلوس نکال دیے جائیں، گانا بجانا کروا دیا جائے؟ حضور کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر میرے آقا اسی لیے آئے تھے تو میرے آقا نے اپنے دندان کس لیے شہید کروائے؟ اگر میرے آقا اسی لیے آئے تھے میرے آقا کو شیب ابی طالب میں کس لیے بند کر دیا گیا؟ اگر میرے آقا اسی لیے آئے تھے میرے آقا نے اپنا جسم لہو لہان کیوں کروا دیا؟ اگر میرے آقا اسی لیے آئے تھے بدر کا میدان کیوں سجایا گیا؟ حضرات گرامی قدر میرے آقا نے اپنے دندان شہید کروائے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ میرے آقا کی پیشانی پر کمر مبارک پر گندی یوجری کو رکھا گیا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ میرے آقا کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ میرے آقا کو شاعر کہا گیا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ میرے آقا کو دیوانہ کہا گیا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ میرے آقا کو مجنون کہا گیا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ میرے آقا کے یاروں کو بدر کے میدان میں شہید کیا گیا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ صحابہ نے اپنی جن جوانیاں قربان کی ہے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ بلال تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ گیا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ حضرت سیدہ سمیہ نے دو ٹکڑے کروا دیے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ سیدہ سنیرہ نے اپنی آنکھوں کو نکلوا دیا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ آل
یاسر قربان ہو گیا لا الہ الا اللہ کے لیے، اور میرے نبی نے سب کچھ قربان کیا، لا الہ الا اللہ کے لیے قربان کیا ہے۔ آج بھی اہل الحدیث اسی منہج پر ہے، اسی دعوت پر ہے کہ یہی دعوت آج اہل الحدیث کی دعوت ہے۔ ہم بھی چوک اور چرستے میں یہی دعوت دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ والا عقیدہ اپنائیے، اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، ہم اس توحید کی دعوت کا اعلان کرتے رہیں گے، آخری دم تک کرتے رہیں گے، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا کا سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ میٹھی میٹھی تقریریں اب ہم سے نہیں ہوتی ہے، یہ اہل الحدیث کا اسٹیج ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میں آخری 15 سے 17 منٹ کے اندر میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب کا آپ کو تعارف کرواؤں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا کا ایک صحابی ہے، اس نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے آقا میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر لے، آزاد کروں یا نہ کروں؟ میرے آقا فرماتے اس کو لے کر کے آئیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس سے ایک سوال کیا، میرے آقا فرماتے ہیں بتلاؤ تو صحیح این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، کہا الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ میرے آقا نے دوسرا سوال کیا، میرے آقا فرماتے ہیں من آنا، بتاؤ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ عرض کرتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا فرماتے اعتقھا فانھا مؤمنہ، اور میرے یار اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ مومنہ ہے۔ میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ بھی عقیدہ توحید اپنائیے، یہ اہل الحدیث کانفرنس ہے، مجھے بول کر کے بتلائیے اللہ کہاں ہے؟ یہ عقیدہ اپنا اپنا کر کے لے کر کے جائیے۔ آج عجب انداز ہے، اتنا بڑا مولوی ہے، اتنا بڑا جبہ ہے، اتنا بڑا قبہ ہے، لیکن اتنی بات کا علم کوئی نہیں ہے کہ اللہ کہاں پر ہے۔ حضرات گرامی قدر الرحمن علی العرش استوی، اور آئیے آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت آ کر کے آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ، اونچی بولو اللہ، اونچی بولو اللہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ معنی میں سمجھاؤں، ابھی تو آپ سارے نہیں بول رہے، یہ معنی میں سمجھانے لگا ہوں، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کا ایسا نعرہ لگانا ہے کہ اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، اللہ کا تعارف کروانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آئیے ایک مثال سے باتیں کرتا ہوں۔ یہ آپ کی مسجد جو ہے، یہ جو آپ کی جو مسجد ہے، یہ یونین کونسلر کے اندر موجود ہے۔ یہ یونین کونسل جو ہے یہ گجرانوالہ کے اندر موجود ہے۔ گجرانوالہ جو ہے یہ پنجاب کے اندر موجود ہے۔ یہ جو پنجاب ہے یہ ملک پاکستان کے اندر موجود ہے۔ یہ جو ملک پاکستان ہے یہ حضرات گرامی قدر یہ بر صغیر کے اندر موجود ہے۔ یہ جو بر صغیر ہے یہ بر اعظم کے اندر موجود ہے۔ دنیا میں 7 بر اعظم ہے۔ یہ 7 بر اعظم جب مل جاتے ہیں تو یہ دنیا بنتی ہے، یہ ایک دنیا بنتی ہے۔ حضرات گرامی قدر ہماری اس دنیا کو، ہماری یہ جو گلیکسی ہے اور یہ جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے سائنسی زبان کے اعتبار سے، حضرات گرامی قدر اس کے اوپر ایک سورج ہے۔ یہ جو سورج ہمیں روشنی دیتا ہے یہ سورج اس دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 13 لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے۔ معنی یہ ہے 13 لاکھ دنیا اس ایک سورج کے اندر سما سکتی
ہوتی ہے جس دنیا کے اوپر ہم رہتے ہیں. حضرات گرامی قدر یہ سورج اس ایک گلیکسی کے اندر موجود ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں یہ سورج سب سے بڑا ہے, یہ جو سیارہ سب سے بڑا ہے؟ بابا نہیں, اس ایک گلیکسی اس ایک گلیکسی کے اندر یہ جو سب سے چھوٹا ستارہ ہے نا اس کو سورج کہا جاتا ہے. اس سے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں. اس سے ایک بڑا ستارہ جو 90 کروڑ گنا بڑا, اس سے بڑا ستارہ بھی آپ کی اس گلیکسی کے اندر موجود ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس سورج جیسے ستارے کتنے موجود ہیں؟ اس طرح کے 300 ارب ستارے ہماری اس ملک کی وے کے اندر موجود ہے. اور یہ ایک گلیکسی ہے. اس طرح کی گلیکسی, اس طرح کی 250 ارب گلیکسیاں اور رب کبریا نے بنائی ہے. ایک گلیکسی کے اندر 300 ارب ستارے ہیں اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیاں اللہ رب العالمین نے بنائی ہے. حضرات گرامی قدر اب آئیے, میں نے آپ کو اللہ اکبر کا معنی سمجھانا ہے. آپ اس دنیا کے اندر اس سرزمین کے اوپر رہتے ہیں. اس زمین کو رب کبریا نے پانی پر بچھا دیا ہے. آپ اس زمین کو کھودتے ہیں, نیچے سے پانی نکلتا ہے. یہ بھی اللہ اکبر ہے, یہ بھی اللہ کی پہچان ہے. کوئی نہیں بچھا سکتا جس طرح میرے رب نے زمین کو پانی پر بچھا دیا ہے. اس کے اوپر ان پہاڑوں کو کیل بنا کر کے اس کے اوپر لگا دیا گیا ہے. حضرات گرامی قدر اس کے اوپر ستارے کہکشائیں, یہ سیارے, اس کے اوپر پھر پہلا آسمان ہے. پہلے آسمان کے اوپر اللہ کی مخلوق فرشتے موجود ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اتنی تعداد کے اندر موجود ہے کہ جب وہ اس آسمان کے اوپر سجدہ کرتے ہیں, سجدہ جب کرتے ہیں تو یہ آسمان ان کے وزن سے ہلنے لگ جاتا ہے. یہ پہلا آسمان ہے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر ہے. دوسرے سے تیسرے کا 500 سالوں کا سفر ہے. تیسرا, چوتھا, پانچواں اور چھٹا, 7 آسمان پر ایک بیت المعمور ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو بیت المعمور ہے وہ فرشتے کی عبادت گاہ ہے. ایک فرشتہ جب اس بیت المعمور میں عبادت کر لیتا ہے, فرشتوں کی اتنی تعداد ہے پھر ساری زندگی دوبارہ اس فرشتے کی باری کوئی نہیں آتی ہے. اتنی تعداد فرشتوں کی. حضرات گرامی قدر یہ 7 آسمان پار پھر سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا کے اوپر پھر اللہ کی کرسی ہے. اور یہ جو اللہ کی کرسی ہے, صحیح البخاری پڑھ رہا ہوں, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 زمینیں, 7 آسمان, یہ چاند اور یہ سورج, یہ ستارے اور کہکشائیں, ساری کی ساری کائنات مل جائے اللہ کی کرسی کے سامنے یہ ایسے لگتی ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس صحرا کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو. یہ جو چھوٹی سی انگوٹھی ہے نا, اللہ کی کرسی کے سامنے یہ ساری کائنات ایک چھوٹا سا چھلا ہے. اس چھلے کے اندر 7 زمینیں, اس چھلے کے اندر 7 آسمان, اس چھلے کے اندر یہ ستارے, یہ چاند اور یہ سورج, یہ ستارے اور کہکشائیں ہیں. یہ اللہ کی کرسی ہے. اللہ کی کرسی کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے. اللہ کا عرش ہے. اور پتہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے سامنے یہ جو اللہ کی کرسی ہے یہ ایسے ہے جیسے بہت بڑے صحرا کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو. یہ انگوٹھی کرسی ہے. بہت بڑا صحرا اللہ کا عرش ہے. اور اللہ کے عرش کے اوپر الرحمن علی العرش استوى, اللہ اپنے اس عرش کے اوپر مستوی ہے جس کو اللہ اکبر کہا جاتا ہے. جو 7 آسمان پر اپنے عرش پر بیٹھ کر کے اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے, اپنے بندوں کی صداؤں کو سنتا بھی ہے.
اور آئیے حضرات گرامی قدر، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو اللہ کا عرش ہے، اس عرش کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس ایک فرشتے کا تعارف کروائے اور پھر میری بات مکمل ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اذننی ان احدثکم عن ملک من حملۃ العرش ما بین فروع اذنہ الی ہاتکہ مسیرۃ 700 عام۔ آپ فرماتے ہیں جو اس ایک فرشتے نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کندھے سے لے کر اس کے کانوں کی لو تک کا جو سفر ہے، اگر عربی گھوڑا 700 سالوں تک سفر کرتا رہے تو ایک اتنا سفر طے کرے گا۔ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تعارف کروایا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ساتوں زمینوں کو جعل السماوات السبع علی اصبع، ساتوں آسمانوں کو اللہ اپنی ایک انگلی پر جمع فرمائے گا۔ وجعل الارضین علی اصبع، اللہ ساتوں زمینوں کو اپنی ایک انگلی پر جمع فرمائے گا۔ وجعل الخلائق علی اصبع، اللہ تمام مخلوقات کو اپنی ایک انگلی پر جمع فرمائے گا اور پھر اللہ اعلان فرمائے گا، این الملوک، اے بتاؤ بادشاہ کہاں ہے؟ اور جن کو تم پکارتے رہے ہو، جن کے سامنے تم اپنی جبین نیاز کو جھکاتے رہے ہو، بتاؤ بادشاہ کہاں ہے؟ کوئی نہیں بولے گا۔ اس وقت پھر رب کبریا خود اعلان کر کے کہے گا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ ہے، واحد ہے، قہار ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، آئیے اسی کے دروازے پر آ کر کے حاضری دیجئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ لے کر کے آؤ۔ اگر حضور علیہ السلام کی شفاعت چاہتے ہیں، مانا کیا لا الہ الا اللہ کا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لجبان نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا نہیں ہے۔ للہ الواحد القہار۔ آج کی اس پیغام کانفرنس کا یہی پیغام اور یہی میسج ہے۔ آج لوگ رزق کے بارے میں پریشان ہے، رزق کے بارے میں پریشان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ کو پار کر دیا گیا نا تو بنی اسرائیل کہتی ہے اب رزق کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اپنے عصا کو اس لاٹھی کو یہاں پر ماریے، پتھر پر ماریے۔ پتھر پر مارا گیا، دوسرا پتھر نکلا۔ آخری 2 منٹ توجہ رکھیے گا، وہ رزاق ہے، اس کا دروازہ چھوڑ کر کے کسی اور کے دروازے پر جانا ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو سبھی کو رزق دینے والا۔ ہاں لاٹھی ماری، پتھر ٹوٹا، ایک اور پتھر نکلا، اس پر بھی لاٹھی ماری، تیسرا پتھر نکلا، اس پر بھی لاٹھی ماری ہے۔ 3 پتھروں کے اندر سے خرجت منہا دودۃ، ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا ہے، اس کے منہ کے اندر رزق موجود ہے، اور وہ اپنی چھوٹی سی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے۔ اللہ کبریا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سماعت کو کھولا اور فرمایا سنیے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرفع مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ کاش آپ کو عربی آتی ہوتی۔ میں اس کانفرنس کے سب سے قیمتی جملے بول رہا ہوں، کتنی خوبصورت انداز میں حمد و ثنا بیان کی ہے۔ کہا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو 3 پتھروں کے اندر بھی مجھے دیکھتا ہے، ویسمع
یسمع کلامی، اور پاک ہے وہ ذات جو 3 پتھروں کے اندر بھی میری دعا کو سنتا ہے، وَيَرْفَعُ مَكَانِي، پاک ہے وہ ذات جو 3 پتھروں کے اندر بھی مجھے رزق دیتا ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور کبھی وہ مجھے بھولا ہی کوئی نہیں ہے، کبھی وہ مجھے بھولا ہی کوئی نہیں ہے۔ آئیے آج سے پھر یہ عہد کرے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تنگ دستی آئے، ایک اللہ کے سامنے آ کر کے جھکنا ہے۔ اسی کا معنی لا الہ الا اللہ، اسی کا معنی عقیدہ توحید ہے۔ اگر آپ عقیدہ توحید لے کر کے آئیں گے، پھر اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لے کر کے آ کہ زمین و آسمان کا خلا اپنے گناہوں سے بھر دے، لیکن اگر اس میں عقیدہ توحید ہوا، اگر اس میں شرک نہ ہوا، میں اپنی رحمت میں آؤں گا، سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، یہی مسلک ہے کہ آپ زندگی گزارے تو عقیدہ توحید پر، اور موت آئے تو آخری وقت بھی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ حضرات گرامی قدر، ایک اعلان ہے، یہ آپ کے ساتھ ہی جو گاؤں ہے اپل، جو گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر انشاءاللہ 22 اکتوبر کو انشاءاللہ میرے حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب بعد نماز مغرب انشاءاللہ وہاں پر خطاب ارشاد فرمائیں گے۔ مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب بھی ہوں گے، اور اسی طرح 1-2 اور بھی خطباء انشاءاللہ تشریف لے کر کے آئیں گے۔ تمام احباب وہاں پر بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔